عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے بیان تبدیل۔ یہاں جو تبدیل ہے نا، ایک پیچھے گزرا تھا تغییر، ایک ہے تبدیل، ٹھیک ہے جی۔ بیان تبدیل یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کسی کام کو بالکل ختم کر دینا، پیچھے جو بات کی ہے، پیچھے جو بات کی ہے، آگے کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے پیچھے والا سارے کا سارا کام ختم ہو جائے، سمجھے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کا دوسرا نام ہے نسخ، مٹا دینا، سمجھے؟ مثال کے طور پر چند ایک مثالیں یہاں پر دیں گے، ان مثالوں کی طرف بھی توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ آ گئی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی فلاں نے مجھ کو 1000 روپیہ دیا ہے، فلاں نے مجھ کو دیا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو 1000 روپیہ دیا ہے، اس نے لے لیا، یہی مطلب ہے نا۔ لیکن آگے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں لیا، میں نے نہیں لیا۔ اب ما قبل میں جو مفہوم سمجھا جا رہا تھا نا کہ یار اس نے دیا ہے تو اس نے لے لیا ہوگا، اور آگے جو اس نے بات کی ہے اس نے پیچھے والے سارے پر پانی پھیر دیا، بات سمجھے؟ اس کو بولتے ہیں بیان تبدیل، اور اس کا دوسرا نام ہے نسخ۔ اور نسخ جو ہے نا، نسخ یہ فرماتے ہیں کہ صرف صاحب شرع یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کو کسی چیز کو منسوخ کر سکتے ہیں، کوئی بندہ دوسرا منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، بات سمجھ گئی؟ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ تبدیل، بہرحال بیان تبدیل، وَهُوَ النَّسْخُ، اور یہ ہے نسخ، یہی دوسرا نام اس کا بتا رہا، اور وہ نسخ ہے، اور وہ نسخ ہے۔ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ، تو یہ جائز ہے، بیان تبدیل جائز ہے، نسخ جائز ہے، لیکن کس سے؟ صاحب شرع سے۔ کس سے؟ صاحب شرع سے، شریعت والے سے۔ اب اللہ پاک کی ذات بھی اس میں آ گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی آ گئی کہ یہ صرف منسوخ کرنا انہی کا حصہ ہے، کسی بھی چیز کو منسوخ کرنا انہی کا حصہ ہے۔ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ، اور بندے یہ نہیں کر سکتے، بندوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ هَذَا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا باطل استثناء الکل عن الکل، کل کا کل سے استثناء باطل ہے، کل سے کل کا استثناء باطل ہے۔ جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا قوم، مگر قوم، جو الا کے بعد ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زید، زید نہیں آیا۔ اب زید ایک قوم کا ایک جز ہے، لیکن اس نے کہا جاءنی القوم الا قوم، میرے پاس قوم آئی مگر قوم نہیں آئی۔ الا کے بعد کا مطلب تو یہی ہے نا، قوم نہیں آئی، تو یعنی پیچھے کل تھا، آگے کل کا کل سے استثناء کیا، یعنی اسی کو، اس میں سے کسی ایک کو نکالنا، جز کو نکالنا، یہ تو جائز ہے۔ جاءنی القوم الا زید، قوم آئی زید نہیں آیا، یہ جز ہو گیا، جز کو نکال دیا، یہ جائز ہے۔ لیکن کل کا کل سے استثناء کرنا، پیچھے کل کا ذکر کیا، آگے کل کو بارے میں حکم لگا دینا، کسی نے بھی نہیں کیا، یہ بات جائز ہے نہیں ہے۔ تو کل کا کل سے استثناء باطل ہے، کل کا کل سے استثناء لِأَنَّهُ نسخ الحکمی، اس لیے کہ کل کا کل سے استثناء کرے تو وہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، وہ حکم کو منسوخ کرنا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِطَاعِ، یاد رکھیے گا کوئی بندہ کسی کو طلاق دیتا نا،
اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یا کسی بات کا اقرار کرتا ہے، سمجھے، اور اقرار پھر ان باتوں سے رجوع کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی عورت کو طلاق دی، اور پھر کہتا ہے میں نے نہیں دی، طلاق دے کر رجوع. میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، پھر کہتا ہے میں نے نہیں کیا. اطاعت کے بعد رجوع، فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ ہے، پھر کہتے نہیں ہے. اقرار کیا اپنی ذات پر، پھر کیا کیا، اس اقرار سے انکار کر رجوع کر لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ لا یجوز الرجوع، رجوع کرنا جائز نہیں ہے. کس سے؟ اقرار کرنے کے بعد، طلاق دینے کے بعد، اور کسی کو آزاد کرنے کے بعد. لِأَنَّهُ نَسْخٌ، کیوں؟ کیونکہ یہ اقرار کرنا جو ہے نا، وہ رجوع کرنا، یہ رجوع جو ہے یہ نسخ ہے. یہ کیا ہے؟ نسخ ہے، اور نسخ جائز نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور بندوں کے لیے بات جائز نہیں ہے. وَلَوْ قَالَ، اور اگر یہ کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ قَرْضٍ، فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ قرض ہے، فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ قرض ہے. او سامان المبی، یا یہ کہا فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا اس کے بدلے میں ہے، اس مبی کی قیمت ہے، اس مبی کی قیمت ہے. پھر کیا ہوا؟ وقال، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا وَهِيَ زَيُوفٌ، اور وہ تو کھوٹے تھے، وہ تو کھوٹے، وہ سکے جو ہوتے ہیں 1000 روپیہ وہ کھوٹا ہے، نکلی جعلی ہے. اب یہ کیا ہے؟ پیچھے والی بات سے کیا کر رہا ہے؟ پیچھے والی بات سے رجوع کر. پیچھے والی بات کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 1000 روپیہ 1000 ہے، 1000 روپیہ وہی ہوگا جو مارکیٹ کے اندر رائج ہے، اصل سکہ، کھرا سکہ یہی ہے. اور جب اس نے کہا وَهِيَ زَيُوفٌ، وہ تو سارے کھوٹے تھے، تو یہ پیچھے والی بات سے کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے. کان ذَلِکَ بیان تغییر عندہما، تو فرماتے ہیں یہ صاحبین کے نزدیک نا، یہ بات، یہ مثال، یہ صاحبین کے فرماتے ہیں یہ بیان تغییر ہے. یہ بیان یعنی پہلے اس نے کہا میرے اوپر فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، پھر اس نے کہا کھوٹا ہے. یہ جو اس نے کہا نا وہ کھوٹے ہیں، تو یہ بیان تغییر ہے. پہلے والے کلام کو متغیر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ متغیر کر رہا ہے. پہلے والے کلام کو متغیر کر، بدل نہیں رہا. صاحبین یہ کہتے ہیں یہ بدل نہیں رہا، وہ مانتے ہیں کہ 1000 ہے، لیکن کون سے؟ کھوٹے ہیں. تو اس نے ما قبل کلام کو متغیر کیے. صاحبین یہ کہتے ہیں کانا ذالک بیان تغییر عندہما، تو یہ صاحبین کے نزدیک جو ہے یہ بیان تغییر ہے. فیصح موصولا، تو یہ اگر کلام ملا ہوا ہے، یعنی وہی ضیوف ان کا تعلق ما قبل کلام کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر تو بیان تغییر جائز ہے. مفصولاً بیان تغییر جائز نہیں ہوتا، متصل ہو تو پھر وہ جائز ہوتا ہے. وہوا بیان تبدیل عند ابی حنیفہ تھا. امام اعظم یہ کہتے ہیں وہی ضیوف کہنا یہ بیان تبدیل ہے. یہ کیا ہے؟ بیان تبدیل ہے. رحمہ اللہ امام اعظم کے نزدیک یہ مذہب ہے فلا یصح وان وصل، اگرچہ یہ متصل ہو، اگرچہ اس کے ساتھ جوڑ کر یہ الفاظ کہے، لیکن پھر بھی یہ درست نہیں ہے. یہ پھر بھی درست نہیں ہے. سمجھ گئے جی؟ ولو قال، اور اگر یہ کہا لفلان علی الف من ثمن جاریۃ، فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے لونڈی کی قیمت کا، فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے لیکن ویسے ہی نہیں دینا، لونڈی کی قیمت ہے، لونڈی لی تھی اس نے مجھے بیچی تھی، باعنیہا، اس نے مجھے وہ لونڈی بیچی تھی، اس لونڈی کے بدلے 1000 روپیہ میں نے اس کا دینا، لیکن ساتھ یہ کہتے وَلَمْ أَقْبِضْهَا، میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا. اب لم اقبضھا کو چھوڑ دے، پیچھے والے کلام کو دیکھے نا تو اس کا یہ واضح طور پر یہ مطلب نکلتا ہے یار اس نے لونڈی بیچی، اس نے لونڈی لے لی، لونڈی قبضے میں بھی کر لی، پھر ہی تو 1000 ہوگا نا. اگر لونڈی اسی کے پاس ہے، دکاندار کے پاس مال دکاندار کے پاس یہ ہے، تو اس وقت تک تو میرے اوپر قیمت واجب نہیں ہوگی جب تک میں چیز لوں گا نہیں. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر فلاں کا 1000 روپیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے اس سے چیز لے لیا، اس نے مجھے بیچی ہے، میں نے لے لی اور میں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا. اور آگے والا لم اقبضھا کا مطلب یہ ہے نہ چیز تو بھی اسی کے پاس ہے، اور جب اسی کے پاس چیز ہو تو پھر میرے اوپر کوئی چیز لازم ہے، کوئی قرضہ وغیرہ لازم ہے، کوئی پیسہ لازم ہے نہیں ہوگا. فرماتے ہیں والجاریۃ لا اثر لہا، اور جاریہ بھی ایسی ہے کہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں، معلوم ہی کوئی نہیں، کون سی لونڈی ہے، کدھر ہے، اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں کان ذالک بیان تبدیل عند ابی حنیفہ تھا. امام اعظم فرماتے ہیں یہ بیان تبدیل ہے. یہ کیا ہے؟ بیان تبدیل. لم اقبضھا کے الفاظ بیان تبدیل ہے. اس نے ما قبل سارے کلام کو بدل کر
رکھ دی ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِلُزُومِ الثَّمَنِ اقرار بالقبض عند ہلاک المبی، اس لیے کہ دیکھو سمن کا کوئی اقرار کر رہا ہے نا، سمن کے لزوم کا، فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ ہے، اقرار کر رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے چیز بیچی ہے، میں نے اس پر قبضہ کر لی ہے. سمجھے؟ اگر میرے پاس مبی ہلاک بھی ہو جائے پھر بھی میرے اوپر 1000 تو ہے ہی ہے، میرے اوپر 1000 روپیہ ہے ہی ہے. اگر میرے پاس مبی ہلاک ہو اور اگر مالک کے پاس سے ہی مبی ہلاک ہو گئی تھی، میں نے لی نہیں ہے، تو پھر میرے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. فرماتے اس لیے کہ سمن کے لزوم کا اقرار کرنا یہ اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اس نے قبضہ کر لیا ہے مبی پر، مبی کے ہلاک ہونے کے وقت قبضہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن وہی یہ ہے کہ قبضہ کرنے کے بعد وہ لونڈی اس کے پاس سے ہلاک ہو گئی ہے، وہ چیز ضائع ہو گئی ہے. سمجھے؟ اذ لو ہلاک قبل القبض، اور اگر وہ قبضے سے پہلے چیز ہلاک ہو جاتی، اگر وہ چیز قبضے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتی، ینفسخ البیع، تو بیع کیا ہو جاتی؟ فسخ ہو جاتی، بیع ٹوٹ جاتی اور بیع ختم ہو جاتی. بھائی فلا یبقی ثمن لازما، تو پھر سمن بھی اس کے اوپر لازم باقی نہ رہتا. جب مبی اسی مالی کے پاس سے ہی ہلاک ہو گئی ہے، میں نے لی نہیں ہے، تو پھر میرے اوپر سمن بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو سبق ہے ہمارے جو بیانات سارے مکمل ہوئے آج. کل سے انشاءاللہ ہم سنت کی بحث پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.